بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہمند فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک میں مومنین پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن صاحب تقوی بن جائے، اس کو تقوی کی دولت عظیم حاصل ہو جائے۔ اس لیے جب بندہ مومن رمضان مبارک کے مہینے کو پا لے تو اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزوں کو رکھے۔ اور جو شخص بغیر شرعی عذر کے، یعنی نہ شرعی مسافر تھا اور نہ ہی ایسی بیماری تھی کہ اس سے وہ روزہ نہ رکھ سکے، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ ایسی بیماری کہ جس پہ ڈاکٹر، اور وہ بھی مسلمان ڈاکٹر جو ہے، وہ آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے لیے یہ باعث نقصان ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، تو پھر آپ جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے، یہ شرعی عذر ہے۔ لیکن شرعی عذر کے بغیر اگر آپ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، یعنی ڈرایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا رخصت یا کسی عذر و مرض کے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو وہ رمضان مبارک کے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی سے بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اس روزے کی قضا کرے۔ قضا لازم ہے اس پہ، لیکن وہ روزہ رکھے گا، لیکن وہ جو رمضان مبارک میں روزے کی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، وہ ان برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہے گا۔